قرآن مجید نے تمام انبیاء کے آنے کا ہدف جو ہے وہ عدالت کا تحقق بیان کیا۔ اس وقت پوری دنیا آخری نجات دہندے، آخری وصی پیغمبر کی منتظر ہے، اور انہوں نے بھی آ کے دنیا کو عدل سے بھرنا ہے۔ ظلم حق تلفی ہے، عدل حق کو حقدار کو دینا ہے۔ اب حق تلفی جو ہے یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ بسا اوقات میں اپنے پروردگار کے حوالے سے حق تلفی کر رہا ہوں، بسا اوقات میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حوالے سے حق تلفی کر رہا ہوں، بسا اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے حوالے سے حق تلفی کر رہے ہیں۔ حق تلفی کا کبھی جو ہے وہ اشاروں میں ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ باتوں میں ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ ہمارے کاموں میں ہو رہی ہے، کبھی ہماری لین دین میں ہو رہی ہے، کبھی ہمسائے کے ساتھ ہو رہی ہے، کبھی اہل محل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور تمام ادیان جو ہیں اور تمام انبیاء اور تمام رہنما جو کچھ بھی ہمیں سکھاتے ہیں وہ اسی لیے سکھاتے ہیں کہ ہم عادل مزاج بنیں۔ عبادات کے حوالے سے عدالت یہ ہے کہ جس کا حق ہے میں اس کی عبادت کروں، اور عبادت اللہ نے اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اس نے اس لیے ہم پر واجب کی کہ اس میں خود ہماری تربیت ہے، ہمارا تکامل ہے۔ ہم ہمیشہ ایک جگہ پہ کیوں رہیں، ہم بھی رشد کریں۔ آیا ہم پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ صرف پہلی کلاس میں ہی رہے؟ تو پروردگار بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ اس نے دین بھیجا، اس نے انبیاء بھیجے، اس نے سفیر بھیجے کہ ہمارا علم بڑھے، ہمارا اخلاق بڑھے، ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ اجتماعیات بڑھیں، ہم مختلف تعصبات، جہالتوں، جھگڑوں کو چھوڑیں، اور انسان جو ہے وہ امن و امان کی طرف آگے بڑھے۔ امن و امان جو ہے وہ عدالت کا ثمرہ ہے، اور دنیا کے اندر لڑائی، قتل و غارت جو ہے وہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ بالکل جیسے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر عدالت کو اجرا کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے، اس کا نتیجہ دنیا کیا دیکھے گی کہ پوری دنیا امن و امان میں ہے۔ پوری دنیا امن و امان کی جو جھلک جو ہے وہ ہمیں احادیث جو بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت یہ عالم ہوگا۔ البتہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو اپنے اصحاب سے جب حضرت قائم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے گفتگو فرمائی تو اس میں انہوں نے مثال دی اپنے اصحاب کو، کہا کہ دیکھو یہ جو شام کا راستہ ہے، یعنی عراق سے شام کا راستہ، اس زمانے میں بڑا مشکل دشوار راستہ تھا، چونکہ آپ دیکھیں کہ شام اور اہل عراق کی دشمنی چل رہی تھی، اور خلیفہ حق کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور خروج کیا تھا خلیفہ حق کے مد مقابل۔ تو نتیجہ کیا تھا کہ راستے ناامن تھے اور قتل و غارت ہو رہی تھی، اور اہل شام جو ہیں وہ اہل عراق پر حملہ بھی کر رہے تھے۔ تو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے اصحاب کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے عراق سے شام کا، یہ جو سڑک ہے، یہ جو راستہ ہے کہ جس میں اب مرد اگر چلے دن کی روشنی میں تو اسے امن نہیں مل رہا، لیکن جب میرا بیٹا، جب میری نسل سے آنے والا قائم دنیا کا حاکم بنے گا، ان کی جب حکومت قائم ہوگی، فرماتے ہیں کہ یہی راستہ ہوگا۔ ایک خاتون پورے بدن پر زیورات پہن کر، سونا پہن کر تنہا اس راستے پر سفر کرے گی، چاہے رات ہو دن ہو، فرق نہیں کرتا، تو اتنا امن محسوس کرے گی کہ اس کے دل میں بھی ذرا برابر خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں عدالت بپا کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ عورت جو کہ ویسے بھی خوف زدہ رہتی ہے اپنے ماحول سے، اس کو ڈر زیادہ ہے مرد کی نسبت باہر، جتنا بھی پرامن معاشرہ ہو وہ جب باہر نکلتی ہے اگرچہ اسے کچھ بھی نہ ہو لیکن دل میں دھڑک اور خوف رہتا ہے۔ بالکل۔ اب دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جہاں معمولاً کوئی حادثہ، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، عورت کو بہت زیادہ تحفظ ہے، جیسے مثلا ایران میں ہے، اس طرح اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں خاتون کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ تحفظ ہے انہیں، اور ان کی شنوائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عورت جو ہے وہ اپنے دل کے خوف کو ختم نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ لیکن یہ کیسا امام عالی مقام صلوات اللہ علیہ نے کیسا ماحول فراہم کرنا ہے دنیا میں کہ ایک خاتون جو ہے وہ تنہا سفر کرتے وقت اتنا سونا بھی اس کے وجود پہ ہوگا لیکن اس کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ واقعاً دنیا اس وقت ایک عادلانہ اور عدل پر مبنی حکومت اور معاشرے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ صحیح۔ اور امام نے یہ مثال دے کر نتیجہ دے دیا کہ مہدی صلوات اللہ علیہ کی حکومت کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا امن و امان دنیا محسوس کرے گی۔